150 تک زندہ رہنے والے شخص کا دعویٰ غلط نکلا۔ یقیناً زندگی دینے والا اور موت دینے والا ایک ہی ذات ہے۔ موٹیویٹ می کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، مائیکل جیکسن کو جدید دنیا کا سب سے بڑا پوپ سنگر سمجھا جاتا ہے۔ مائیکل جیکسن کو کنگ آف پوپ بھی کہا جاتا ہے اور اس کی میوزیکل ایبیلٹیز کا زمانہ گواہ ہے۔ مائیکل جیکسن کو ڈانس کی بہت سارے مووز کا محجد مانا جاتا ہے اور وہ مووز آج بھی دنیا بھر میں آرٹسٹ پرفارم کرتے ہیں۔ مائیکل جیکسن جب اچانک اپنے کیریئر کی انتہا پر تھا تو اچانک اس کی موت ہو گئی۔ اس کی اچانک موت کا ذمہ دار بعد میں اس کے ڈاکٹر کو ٹھہرایا گیا اور اسے صرف 4 سال کی سزا سنائی گئی، جس میں 2 سال کی سزا کاٹنے کے بعد اس کی 2 سال کی سزا معاف کر دی گئی۔ مائیکل جیکسن ایک بڑے امریکی گلوکار، سانگ رائٹر، ریکارڈ پروڈیوسر، ایکٹر اور گریٹ ڈانسر ہیں۔ مائیکل جیکسن کا شمار چند ایسے کامیاب اور کوالٹی پرفارمر میں ہوتا ہے جن نے انتہائی قلیل وقت میں دولت، عزت اور نام کمایا۔ ناظرین، مائیکل جیکسن دنیائے موسیقی کا ایک ایسا نام تھا جس نے ایک غریب اور سیاہ فام گھرانے میں آنکھ کھولی۔ اسے شروع سے ہی اپنے سیاہ رنگت سے نفرت تھی۔ یہ ہمیشہ آئینہ دیکھتے وقت خود کو کوستا تھا۔ ناظرین، امریکہ میں کئی سالوں تک نسل پرستی رہی ہے، مگر جب 20ویں صدی میں سیاہ فام لوگوں کو تھوڑے بہت حقوق ملنے شروع ہو گئے تو یہ لوگ مختلف محکمے کے شعبوں سے وابستہ ہونے لگے۔ مائیکل جیکسن اپنے ماں باپ کا 7واں بچہ تھا۔ یہ ایک سیاہ فام خاندان تھا۔ اس دور میں اس کے بڑے بھائیوں نے ایک چھوٹا سا بینڈ بنا لیا اور یہ لوگ چرچ اور ریلوے اسٹیشن کے سامنے کھڑے ہو کر گاتے اور کچھ پیسے بھی اکٹھے کر لیتے۔ مائیکل جیکسن اپنے بھائیوں میں چھوٹا تھا۔ اس کا رول تنبورہ بجانے کا تھا۔ اس کے بھائی اور اس کا باپ اس پر سخت تشدد کرتے تھے اور اس کو اپنا ملازم سمجھتے تھے، اس لیے وہ جلد ہی اپنے خاندان سے الگ ہو گیا اور اپنا ذاتی البم مشہور امریکی موسیقار کونسی جونز کے ساتھ مل کر 1978 میں ریلیز کروایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس البم کی 1 کروڑ کاپی فروخت ہو گئی اور وہ دنیا کا ایک بڑا سپر سٹار بن گیا۔ قسمت اور دولت اس کے اوپر پوری طرح مہربان ہو گئی۔ وہ راتوں رات ایک بڑی سیلیبریٹی بن گیا۔ اس کی یہ کامیابی غرور اور تکبر میں بدل گئی۔ وہ ایک دور تھا جب اس نے نجومی کو 150 سال زندہ رہنے کا چیلنج دیا۔ مائیکل جیکسن نے 1982 میں اپنا دوسرا البم تھرلر لانچ کیا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ لکھنے والا البم تھا۔ صرف 1 ماہ میں 6.5 کروڑ کاپی سیل ہوئی اور یہ البم گنیز بک آف دی ورلڈ ریکارڈ میں درج ہوا۔ اس کے بعد اس نے اپنے سیاہ یعنی کالے جلد کو شکست دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے امریکہ اور یورپ کی 55 پلاسٹک سرجن کی خدمات حاصل کی، اپنا پیسہ پانی کی طرح بہایا اور اپنے پورے جسم کی درجنوں پلاسٹک سرجری کروائی، حتیٰ کہ 1987 میں مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت، جلد اور حرکات و سکنات بدل گئی اور ایک سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ گورا اور خوبصورت مائیکل جیکسن سامنے آ گیا۔ اس کے بعد اس نے کئی ملکوں کے ٹور کیے اور ان ٹور سے اربوں ڈالر کمائے۔ یہ اتنا مقبول تھا کہ جہاں بھی اس کی پرفارمنس ہوتی، لوگ وہاں جذباتی ہو کر دیواروں میں سر مار کر اپنا سر پاڑ لیتے تھے یا پھر آگ لگا دیتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کی جہاں بھی پرفارمنس ہوتی وہاں پہلے سے ہی ایمبولینس اور فائر بریگیڈز کا انتظام کیا جاتا تھا۔ مائیکل جیکسن کو اپنے سیاہ فام ماضی سے سخت نفرت تھی۔ وہ اس سے ہر حال میں پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے خاندان سے تعلقات ختم کر دیے۔ اس نے کرائے پر گورے ماں باپ حاصل کر لیے اور اپنے پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑوا لی۔
اس نے خود کو اور مشہور کروانے کے لیے مشہور پاپ سنگر ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی کروا لی۔ ناظرین، مائیکل جیکسن 150 سال تک زندہ رہنے کے لیے عجیب حرکتیں کرتا تھا۔ وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا۔ یہ جراثیم اور وائرس سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا۔ وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھا لیتا تھا، محسوس خوراک کھاتا تھا اور اس نے اپنے لیے 12 ڈاکٹرز رکھے ہوئے تھے۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا۔ اس نے ڈونرز کو بھی رکھا ہوا تھا۔ ان ڈونرز نے بوقت ضرورت ان کے اعضاء ان کو عطیہ کر دینے تھے، اس لیے ان کو پورا یقین تھا کہ وہ 150 سال تک زندہ رہے گا۔ مگر پھر 25 جون 2009 کی رات آئی۔ اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ اس کے ڈاکٹر نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹر کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا۔ یہ ڈاکٹر اس کو بچانے کی پوری کوشش کرنے لگے لیکن ناکام ہو گئے۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا سب سے بڑا ریکارڈ تھا۔ وہ احتیاط، وہ انجیکشنز اور وہ ادویات جو وہ درجنوں کھاتا تھا، وہ بھی اسے موت سے نہ بچا سکے۔ وہ ایک دن اس جہاں شفٹ ہو گیا جہاں ہر زندہ شخص نے جانا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔